زرار رضی اللہ عنہ کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار رضی اللہ عنہ کی برچی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار رضی اللہ عنہ مانے ہوئے شہسوار تھے، وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بر وقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے درست لہجے میں کہا۔ اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ابن ولید؟ زرار بن الازور نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرتے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور فوج کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ فتح کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار قبقلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ قبقلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے معنی بات آج میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ وردان نے کہا، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ قبقلار نے کہا، ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ قبقلار نے کہا، 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے۔ وردان نے کہا، تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی؟ سالار قبقلار نے کہا، میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتا چلا کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، قبقلار نے کہا، ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے۔ سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر روم جتنا ہو۔ جاسوس نے تعظیم سے کہا، میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا، کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنا ہتھیار اور اپنا گھوڑا لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سرعام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں۔
اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ قبقولار بول پڑا، میں کہتا ہوں کہ اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں، نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے قبقولار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن قبقولار کا لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری بمطابق 29 جولائی 634 عیسوی کی شام خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری بمطابق 30 جولائی 634 عیسوی کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ حسب معمول خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور قلب کی کمان معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کے لیے یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا کہ ان کے دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے عقب میں محفوظہ یعنی ریزرو کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے کسی ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ بن العاص، ضرار بن الادور رضی اللہ عنہ اور رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کا خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی صلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھیں اس لشکر میں سے اوپر کو ابھری ہوئی تھیں اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے روب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار اور دبان اور سالار قبقلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کے ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کی جانب روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔
کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر جانیں قربان کر دو، اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے 2 گنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے، جاہ و جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھیں جو خالد رضی اللہ عنہ نے کی، اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دی۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں: جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بوچھاڑ کی طرح گریں، دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خامندوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کے پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے، ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوں تو عورت کیوں لڑے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد تھوڑے رہ جائیں، دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو، اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسرا کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ ہو چکا تھا، اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں پر اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں، اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ معمر پادری پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر خالد رضی اللہ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی زبان میں کہا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے۔ وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پادری نے جیسے بیدار ہو کر کہا، اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس پر کسی بادشاہ کو پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ گئے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، وہ چلے گئے۔ تجھے ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں فتح تو ہی پائے گا۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کی بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبا اور 1 امامہ دے گا، اور تجھے 100 امامے، 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجیوں سے لڑ چکا ہے، ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج پر قیصر روم کا ہاتھ ہے، اس نے مجے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے 1۔
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मेरी 2 शर्तों में से एक पूरी कर दो तो मैं अपनी फौज को लेकर चला जाऊंगा। अपने आका से कहो कि इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया अदा करो, अगर नहीं तो हमारी तलवारें फैसला करेंगी। मैं तेरे आका के कहने पर वापस नहीं जाऊंगा। तेरे आका ने जो दीनार, कबाएं और इमामे पेश किए हैं वो तो हम वसूल कर ही लेंगे। एक बार फिर सोच अरबी सालार। अरब के सालार ने सोच कर जवाब दिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जा अपने आका तक मेरा जवाब पहुंचा दे। बूढ़े पादरी ने रूमी सिपा सालार विरदान को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब दिया। अरब के डाकुओं की ये जुर्रत! विरदान ने गुस्से से फटते हुए कहा, क्या वो नहीं जानते कि मैं उन सबको एक ही हल्ले में खत्म कर सकता हूँ? उसने अपनी सिपा की तरफ घोड़ा घुमाकर हुक्म दिया, तीरंदाज आगे आ जाएं और इन बदबख्तों को फना करने के लिए तैयार हो जाएं। फलाखन भी आगे ले आओ। तीरंदाज आगे आए तो मुसलमानों के कल्ब के सालार माज रज़ियल्लाहु अन्हु बिन जबल ने अपने दस्तों को हमले की तैयारी का हुक्म दिया। ठहर जा इब्ने जबल, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जब तक मैं न कहूँ हमला न करना। सूरज सर पर आकर आगे जाने लगेगा तो हम हमला करेंगे। इब्ने वलीद, माज रज़ियल्लाहु अन्हु बिन जबल ने कहा, क्या तू नहीं देख रहा कि उनकी कमानें हमसे अच्छी और बड़ी हैं, जो बहुत दूर तक तीर फेंक सकती हैं? वो हमारे तीरंदाजों की जद से दूर हैं। मैं उन तीरंदाजों पर हमला करके उन्हें बेकार करना चाहता हूँ। उनके फलाखन देखो, ये पत्थर बरसाएंगे। रूमी तरतीब में खड़े हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमने हमले में पहल की तो हमें पसपा होना पड़ेगा। उनकी तरतीब जरा उखड़ने दो, उनका कोई ना कोई कमजोर पहलू हमारे सामने आ जाएगा। रूमियों ने कुछ देर इंतजार किया। मुसलमानों ने कोई हरकत ना की तो विरदान के हुक्म पर उसके तीरंदाजों ने तीरों की बौछारें फेंकनी शुरू कर दी और फलाखन से वो पत्थर फेंकने लगे। कई मुसलमान शहीद और जख्मी हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नुकसान देखकर भी हमले का हुक्म न दिया। रूमी तीरंदाजों को तीरों से मौसर जवाब नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मुसलमानों की कमानें निस्बतन छोटी होने की वजह से दूर तक तीर नहीं फेंक सकती थी। उधर से तीर और पत्थर आते रहे। तब मुसलमानों में हिजाब और इज़्तिराब नजर आने लगा। वो हमला करना चाहते थे लेकिन उन्हें हुक्म नहीं मिल रहा था। सालार ज़र्रार बिन अल अज़वर दौड़े दौड़े खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। इब्ने वलीद, ज़र्रार रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तू क्या सोच रहा है? क्या तू दुश्मन को ये बताना चाहता है कि हम मुझसे डर गए हैं? अगर अल्लाह हमारे साथ है तो मत सोच, हमले का हुक्म दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये इत्मीनान और सुकून की मुस्कुराहट थी। उनके सालार और सिपाही पसपाई की बजाय हमले की इजाजत मांग रहे थे। इब्न अल अज़वर, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू आगे जाकर दुश्मन को मुकाबले के लिए ललकार सकता है। ज़र्रार रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़रा और खुद पहन रखी थी। उनके एक हाथ में चमड़े की ढाल और दूसरे हाथ में तलवार थी। उन्होंने पिछले एक मार्के में ये ढाल एक रूमी से छीनी थी। ज़र्रार रज़ियल्लाहु अन्हु आगे गए तो रूमी तीरंदाजों ने अपने सालार के हुक्म से कमाने नीचे कर ली। ये उस जमाने का रिवाज था कि फौजों की लड़ाई से पहले दोनों फौजों में से किसी एक का एक आदमी अपने दुश्मन को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारता था। उधर से एक आदमी आगे आता और दोनों जिंदगी और मौत का मार्का लड़ते थे। इसके बाद जंग शुरू होती थी। मुकाबले के लिए ललकारने वाला अपने दुश्मन को तौहीन आमेज बातें कहता था। ज़र्रार बिन अल अज़वर रोमियों के सामने गए और उन्हें ललकारा, मैं सफेद चमड़ी वालों के लिए मौत का पैगाम लाया हूँ। रोमियो, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। मैं खुदा का कहर बनकर तुम पर गिरूंगा। मेरा नाम ज़र्रार बिन अल अज़वर है। रोमियो की तरफ से ज़र्रार के मुकाबले के लिए एक आदमी आना था, लेकिन 4-5 रूमी सवार आगे आ गए। ज़र्रार ने पहले अपनी खुद उतारी, फिर ज़िरा उतारी, फिर कमीज भी उतार दी और कमर तक बरहना हो गए। तब उन रोमियों ने उन्हें पहचाना जो बसरा में उन्हें इसी हालत में लड़ते देख चुके थे, और वो ये भी देख चुके थे कि इस शख्स में जन्नात जैसी फुर्ती और ताकत है। हकीकत भी यही थी। ज़र्रार एक से ज्यादा आदमियों का मुकाबला करने की खुसूसी महारत रखते थे। ज़र्रार के मुकाबले में जो रूमी आए थे उनमें 2 सालार भी थे। एक तिब्रिया का और दूसरा ओमान का हाकिम या अमीर था। बाकी भी कोई आम सिपाही नहीं थे। वो कमांडारों के रुतबे के थे। उन्होंने ज़र्रार को घेरे में लेने के लिए घोड़ों के रुख मोड़े। ज़र्रार ने अचानक घोड़े को एड़ लगाई और जब वो ओमान के हाकिम के करीब से गुजर गए तो ये सालार अपने घोड़े की पीठ पर ही दोहरा हो गया, फिर घोड़े से लड़क कर नीचे जा पड़ा। ज़र्रार की तलवार उसके पहलू से उसके जिस्म में गहरी उतर गई थी। हैरान कुन फुर्ती से ज़र्रार का घोड़ा मुड़ा और एक और रूमी उनकी तलवार से कट कर गिरा। ज़र्रार ऐसी चाल चलते और ऐसा पैंतरा बदलते थे कि रूमी सवारों के 2-3 घोड़े आपस में टकरा जाते या एक दूसरे के आगे आ जाते थे। इस मौके से फायदा उठाकर ज़र्रार उनमें से एक को तलवार से काट जाते थे। कोई रूमी सवार गिरता था तो मुसलमान बड़े जोश से नारे लगाते थे। ज़र्रार का ये आलम था जैसे उनमें माफौकल फितरत ताकत आ गई हो। अपने मुकाबले में आने वाले रूमियों में से ज्यादातर को उन्होंने गिरा दिया। उनमें से 1-2 ऐसे भी थे जिन्हें मोहलिक जख्म नहीं आए थे, लेकिन वो दौड़ते घोड़ों के कदमों तले कुचले गए।
दो रूमी सवार भागकर अपने लश्कर में चले गए। जर्रार फातिहाना अंदाज से खून टपकाती तलवार को लहराते और रूमियों को ललकार रहे थे। मैं सफेद चमड़ी वालों का कातिल हूँ, रूमियों मेरी तलवार तुम्हारे खून की प्यासी है। मुर्रिखों वाक़िदी इब्ने हशाम और तिबरी ने लिखा है कि 10 रूमी सवार घोड़े दौड़ाते आगे आए। ये सब सालारी से जरा नीचे के ओहदों के रूमी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब 10 सवारों को आगे आते देखा तो अपने मुहाफिज दस्ते में से उन्होंने 10 सवार मुंतखब किए और उन्हें आगे ले आए।